ہم نے کرنے ہیں ان میں ہمارے پاس ہے فروغ اسلام میں تصوف کی اہمیت کیا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، صوفیزم کیا ہوتی ہے، اور موجودہ بحرہ روی اور تصوف جو ہے وہ اس کا علاج کیسا ہے۔ تو ہم انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے آج کی کلاس میں کہ جی تصور ہے، تصوف ہوتا کیا ہے، تصوف کی ابتدا کیسے ہوئی، ارتقاء کیسے ہوئی، صوفیاؤں کا جو ایک طریقہ کار تھا، جو عمل تھا وہ کیا تھا، اور کیا واقعتاً یہ تصوف ہی تھا کہ جس نے اسلام کو پروموٹ کیا، ٹھیک ہے، جس نے اسلام کو جو ہے وہ موو آن کیا، اسلام کو آگے لے کے گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں، میں یہ آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ تصوف بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے قریب ہونا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ذات کو بالکل جو ہے تزکیہ کر لیا ہوتا ہے، پاک کر لیا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ تصوف کے اعلیٰ مرتزوں پہ، اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہیں ان کا صرف یہی مشن نہیں تھا کہ انہوں نے آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، ان کا یہ بھی ایک طریقہ کار تھا کہ وہ تصوف کو چھوڑ کے گئے۔ اب ہمارے مائنڈ میں ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ سر تصوف جو ہے وہ ہوتا کیا، تصوف ہے کیا چیز، تصوف جو ہے کیسے ہم تصوف جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تصوف کی کون کون سی برانچز ہیں، کس کس طرح سے ہم کام کریں گے۔ تصوف پہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے گا کہ تصوف محبت کا، رحم کا وہ طریقہ کار ہے جس سے صوفی سلسلے جو ہے وہ وجود میں آئے تھے۔ اور جب میں صوفیاء کے سلسلے کی بات کرتا ہوں تو میں 5 سلسلے آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بڑے فیمس ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن ہمارے پاس جس کی ہم بات کریں گے وہ 5 ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ یہ مختلف جو ہیں وہ صوفیاء کے سسٹم ہیں جو کہ چلے ہیں، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے قریب لے کے جائیں۔ اس میں قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے، چشتیہ ہے اور شاذلیہ ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے، یہ صوفی بزرگ وہ والے بزرگ تھے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ انسانیت جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا جائے۔ انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا، لوگوں سے محبت کی۔ اب لوگوں سے، ہاں ٹھیک ہے، چلیں میں اسے بعد میں دیکھتا ہوں کلاس میں۔ اب لوگوں کے دلوں میں محبت اور قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے جو راہ ہے، محبت والا جو رستہ ہے وہ دکھانا شروع کیا۔ محبت والا رستہ جب بھی صوفیاء کرام کسی کو دکھاتے تھے تو اس میں کوشش کرتے تھے کہ وہی چیزیں لوگوں کو بتا سکیں، وہی چیزیں لوگوں کو دکھا سکیں جو چیزیں انسانیت کے لیے ضروری ہیں۔ لوگوں کو وہ چیزیں ہی جو صرف بتائیں کہ جو انسانوں کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں جو سلسلے ہیں یہ اسی کے قریب تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم پہلے کی بات کریں گے کہ یہ سلسلے ہیں کون، یہ قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، یہ ہیں کیا کیا، یہ سلسلے وہ ہیں جو ہمارے پاس کسی نہ کسی طرح سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے ملتا۔ یہ سلسلے ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جا کے ملتا۔ یہ سلسلے وہ ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں تک چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ تصوف کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تصوف کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا آغاز تو شاید بنگلہ دیش سے جو ہے وہ ملائیشیا سے اور ایسے ممالک سے ہوتا ہے۔ کیوں ایسے سے ہوتا ہے؟ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ صوفیاء کرام پہنچے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح سے ابن عربی نے عثمانی سلطنت کے بانی، ٹھیک ہے،
عثمان غازی کے والد ارطغرل کی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، جس سے بہت سے علاقوں کا جو ہے وہ کنٹرول ہوا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جو ہے وہ، ٹھیک ہے، آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گئی۔ اب ہمارے پاس یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تصوف کو سمجھنے کے لیے، تو تصوف کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس یہ آتی ہیں کہ تصوف کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں جی، تصوف نکلا ہے عربی زبان کے لفظ صوف سے، جس کا مطلب ہے اون کا کپڑا۔ اون کے کپڑے سے کیا مراد ہے؟ اون کے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ صوفیاء کا نام جو ہے سادگی کے طور پر اون کا کپڑا پہنا کرتا تھا۔ ابو نصر السراج نے لکھا ہے کہ اون کا کپڑا پہننا انبیاء اور صوفیاء کا، بزرگوں کا طریقہ کار تھا۔ جو زاہد ہوتے ہیں وہ بھاری بھرکم یا وہ بڑے فیشنیبل ڈریسز نہیں پہنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زہد کی طرف وقف کر دیتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ صوفیاء کے نام یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو تصوف کا ماخذ ہے وہ صفا سے ہے۔ صفا جو ہے وہ ایک ہمارے پاس صفا اور مروہ کی طرف بھی اشارہ ہے، جبکہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روح کی صفائی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تابعین، صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں، تابعین کو جنہوں نے دیکھا وہ تئے تابعین کہلاتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا وہ صحابہ تھے، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعین تھے، تابعین کو جنہوں نے دیکھا وہ تئے تابعین تھے۔ یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جنہیں زاہد و عابد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد کی نسلوں میں جو ہیں یہ صوفی جو ہے وہ کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے جو صوفی بزرگ تھے وہ شیخ ابو الہاشم تھے، شیخ ابو الہاشم کوفی تھے۔ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ صوفی صوف سے نکلا ہے، کہ نماز کی پہلی صف جو ہے، بعض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، جو مسجد نبوی کے برآمدے میں رہتے تھے انہیں صحابہ صفا کہا جاتا ہے۔ تو خیر اس کے لیے جو ہے وہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اچھا جی پارٹیسپینٹس، ہمارے پاس جو ہے یہ تصوف ہے، تصوف کو ذرا غور سے سمجھیے گا، امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تصوف کی ابتدا و ارتقاء کیسے ہوتی ہے؟ جو صوفیاء کرام ہیں، آج کل تو آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں جیسے ہی نکلیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی صوفی صاحب کدھر سے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے صوفی ہیں، یہ بزرگ ہیں، اور وہ بھی جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں ہاں جی جی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، میں بھی بزرگ ہوں۔ وہی مارننگ میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے شیطان کو جو ہیں وہ کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب آپ بھی ادھر آ گئے ہیں۔ تو آج کل کے صوفی تو کچھ اس طرح سے عبادت خداوندی، اثار اخلاص، انسانیت وغیرہ، یہ سب کے سب قدریں پیغمبر اسلام کی زندگی میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام چیزوں کو جن لوگوں نے اپنے اوپر ڈھال لیا وہ صوفیاء کہلاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ شہادت ہے، ایمان سے مراد یہ تھا کہ دلی طور پہ اسلام قبول کرنا، احسان سے مطلب یہ ہے کہ یہ احسان کو بڑی اہمیت دیتے، جس سے عابد اپنے خدا کی عبادت میں فنا کرتے تھے۔ صوفیاء کرام احسان کیا کرتے تھے، لوگوں پہ احسان کیا کرتے تھے، لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، صرف خدا کے لیے گائیڈ کیا کرتے تھے۔ ایک صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو جو ہے وہ سکون بخشتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ صوفی کہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار کیسے شروع ہوا؟ صوفیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تصوف کے طریقے کو ہم جو ہے وہ صوفی سلسلہ کہتے ہیں، اور جو اس کے اوپر چلنا شروع کر دے اسے سالک، اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے اسے سلوک کہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ علی ہے جو ہے، کوئی بھی کہہ لیں، یا ایک بندہ ندیم ہے، ندیم تصوف کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو جتنی بھی اس پہ راستے پہ ندیم چل رہا ہے تو وہ ندیم نہیں، اب وہ ندیم سالک کہلائے گا۔ کچھ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سالک لگایا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ جی ہم تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں۔
سب کے لیے یہ در کھلا ہے، ہر کوئی اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مرشد کی یا کسی پیر کی رہنمائی حاصل، جیسے حضرت بختیار کاکی تھے، جیسے بہلول دریائی تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب جو ہے وہ منصور نے کہنا شروع کر دیا تھا انا الحق، اور بادشاہ وقت نے جو ہے وہ بغداد کے صوفی تھے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا انا الحق کہتے تھے، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے درجات تو حاصل کر لیے تھے لیکن رہنمائی نہیں تھی کہ یہ سٹیج کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اب اسے سمانا کیسے تھا، کنٹرول کیسے کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی جو ہے وہ تجلی، اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ حسن جو ہے پہاڑ کو جو ہے وہ دکھایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ دل میں سمائے تو پھر انا الحق کا نعرہ نکلتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، کہ یعنی میں ہی رب ہوں۔ اور یہ جو ہے وہ مرشد، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ یہ مرشد وہ ہے جو سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے صحابہ کرام سے ہوتا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ حق چند صحابہ کو عطا کیا تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضیٰ کو، اور جسے انہوں نے اپنے آگے پیروکاروں میں منتقل کیا، اور یہ حق آج تک موجود ہے۔ عربی میں اسے سلسلہ کہتے ہیں، اور یہ ایک زندہ روایت ہے کہ جو شخصی طور پر استاد سے شاگرد کو منتقل ہوتے ہیں، یعنی شاگرد یہاں پہ سالک کہلائے گا، اور اگر اللہ چاہے تو یہ عارف بھی ہے، جیسے ابیات باہو میں حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں کہ جو اللہ چاہے کہ لا الہ گہنا مریا مذہب کی لگدا سالہ ہو، کہ میری تو اللہ سے محبت ہے، میں نے اللہ سے محبت کی ہے، مجھے مذہب والی باتوں کا کیا ہے، میں مذہب کو کیا سمجھتا ہوں، میری اللہ سے جو ہے وہ لگاؤ۔ جو کوئی تصوف کا رستہ اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ تبلیغ کرے، پھر وہ اللہ کے رستے میں نکل جاتا ہے، وہ حجرہ جو ہے وہ صرف لے لیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی تبلیغ کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اب کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جو شروع ہوا تھا، بہت سے صوفی رہنما تھے لیکن یہ تحریک کوئی رسمی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ روحانی سلسلے طریقے 11ویں 12ویں صدی میں باقاعدہ قائم شروع ہوئے، جن میں ایک دو سلسلہ ایسا تھا جن کے جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب موجود ہے۔ سلسلہ ایک قادریہ ہے۔ سلسلہ قادریہ جو ہے یہ جا کے ملتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ اللہ کے بزرگ تھے، وہی کہ جن کی والدہ نے ان کے کپڑے میں 40 دینار سی دیے تھے۔ وہی بات دوبارہ کہوں گا، ابیات باہو میں انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا شیخ عبد القادر جیلانی نے، ایران اور عراق کے علاقے میں آئے تھے، اور ان کا جو ہے وہ سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے۔ پھر یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس 4 میجر جو ہے وہ صوفی طریقہ کار موجود ہیں: سہروردیہ، چشتیہ، شاذلیہ اور قادریہ۔ نقش بندیہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا طریقہ کار، جن کا تعلق جو ہے وہ ان سے صحابہ کرام سے جا کے ملتا ہے، یہ ان کی شاگردی سے ہو کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ سہروردیہ ابو الخبیب سہروردی تھے، صوفی تھے جی۔ شہاب الدین ابو حفظ سہروردی، یہ دونوں تھے، ایران کے علاقے سے یہ شروع ہوتا ہے۔ پھر نقش بندیہ حضرت بہاؤالدین نقش بندی ازبکستان سے، سلسلہ حضرت ابو بکر سے ملتا۔ چشتیہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف ہے ہندوستان کے اندر سے، اور خواجہ ابو اسحاق شامی جو ہے وہ چشت افغانستان سے، سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ شاذلیہ ابو الحسن علی شاذلی جو ہیں مراکش اور مصر سے، حضرت علی سے ملتا ہے۔
ایک صوفی کی زندگی اپنے شیخ کے گرد جو ہے وہ گھومتی تھی، اسی لیے تو وہ کہتے تھے اے تن سچا، یہ جو میرا من ہے، یہ جو میرا تن ہے، یہ رب کا حجرہ ہے۔ یہ جو ہم نے پنجابی شاعری جو ہے وہ دیکھی تھی، اس میں ہم نے یہی آبزرو کیا تھا، ابیات باہو کے اندر بھی یہی بات انہوں نے مینشن کی تھی کہ اس میں اپنے صوفی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام جو ہیں ان کو اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انہی کے گرد گھومتی ہیں۔ یاد ہے آپ کو اے تن میرا چشمہ ہوئے، جب ابیات باہو پڑھے تھے، مرشد ویخ نہ رجا ہوں، لول دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈھیا صبر نہ آوے، ہور کتے ول بچا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، لکھ کروڑا حجا ہوں۔ یہ جو صوفیات تھے ان کے گرد گھومتے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کی جو ہے وہ بالیدگی حاصل کر سکے۔ قرآن میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کر دیا اور میں بھی جو ہے وہ صوفی بن گیا، آپ بھی صوفی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء جو ہیں دنیا کو ترک کرنے کی رغبت دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو صحیح صوفیاء کرام ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کو ترک کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں۔ پھر وہی بات سلطان باہو نے کہا تھا، مرشدو سیڑھیے جیرا دو جگ خوشی وکھاوے ہوں، پہلے غم ٹکڑے دا مٹیے رب دا راہ سجاوے۔ تو وہ جو ہے مرشد جو ہے وہ ہوگا دونوں دنیا کے راستے بتائے گا۔ پھر آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو جو ہے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نفس امارہ کو قتل کرنے کا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے نفس کو جو ہے وہ قتل کرو۔ یہ بات یہ مرشد نہیں سکھانا ہوتا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ یہ مرشد نے من میں بوٹی لگا دی۔ مرشد کا وہ کام ہے کہ مرشد جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے، ساری کی ساری باتیں سکھاتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ مرشد کے گرد ہی تو یہ ساری کی ساری زندگی گھومتی ہے ان بزرگوں کا۔ اب ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ نفس امارہ کو قتل کرنا، روحانی موسیقی کے ذریعے اپنی عقیدت کو مضبوط کرنا۔ اب یہ جی موسیقی کیا تھی؟ موسیقی کیا تھی؟ دیکھیے وہ جو ہم نے چونکہ حضرت سلطان باہو کے کلام سے ہمیں بڑے بڑے جو ہیں وہ ریفرنسز ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ موسیقی، حضرت داؤد کی آواز بڑی پیاری تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے جو ہیں وہ نبی تھے۔ حضرت داؤد کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی بہترین بڑی خوبصورت آواز دی ہوئی تھی، وہ گایا کرتے تھے۔ تو ایک مرشد وہ ہے جو اپنے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں موسیقی کو بھی، اب جو موسیقی ہے یہ وہ والی موسیقی ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے کہ آج کل تو میوزک کو جو سین ہے، موسیقی سے مراد وہ ہے کہ جس میں سلطان باہو کو پڑھتے پڑھتے ہو کی آواز آتی ہے، اللہ ہو کی آواز آتی ہے، تو وہ والی جو ہے وہ باتیں ہمارے پاس۔ وہ یاد ہے حافظ پڑھ کرن تکبر ملا کرن وڈیائیاں ہوں، ساول ماں دے بدلا وانگوں پھرن کتاباں چاہیاں ہوں، جتھے وکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، دووے جہانے مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ یہ مرشد جو ہے وہ یہ سکھاتے ہیں ساری کی ساری باتیں، اور یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جو منصور تھے، یہ جی مراحل ہوتے ہیں، جو منصور تھے انہوں نے جب اناء الحق کا نعرہ بلند کیا تھا نا، تو ان کا اناء الحق کا نعرہ جو ہے وہ اس لیے تھا کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ منصور کا اناء الحق کا نعرہ ان کی جان جو ہے وہ لے گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرشد نہیں تھا ان کے پیچھے کوئی ایسا جو انہیں گائیڈ کر سکتا۔
پہلا سٹیپ انہوں نے کور کر لیا فنا فی الذات کا، اپنی ذات کو ختم کر لیا، خواہش نفسانی، نفس امارہ، ان سب کو جو ہے وہ مارا، ٹھیک ہے، سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا، لیکن جب دوسری سچویشن آتی ہے، روح کی بالیدگی بھی حاصل کر لی، پاک ہو گئے، فلاں فی الشیخ۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو مراقبہ کے ذریعے شیخ کی رہنمائی کے سپرد کر دینا۔ فنا فی الشیخ کا سٹیپ ہو گیا ان سے اسکیپ، فنا فی رسول بھی ہو گیا، فنا فی اللہ بھی ہو گیا، لیکن جو ہے وہ فنا فی الشیخ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور پھر جو ہے بقا باللہ بھی نہیں ہو سکا۔ پہلا سٹیپ تھا جی فنا فی ذات، اپنی ذات کو جو ہے وہ اللہ کے رستے میں فنا کر لینا، اور فنا کرنے کے بعد آ جانا جناب فنا فی ذات کے نفس ہمارا کو ہمارا شیخ کے پاس، پھر رسول اور اللہ سے محبت، اور پھر بقا باللہ۔ اسی لیے تو وہ کہا تھا سلطان باہو نے، عاشقوں میں عشق کماویں دل راک رکھ وانگ پہاڑا ہوں، لکھ بدیاں تے ہزار علامے جانے باغ بہارا ہوں، منصور جہے چک سولی رتے، کہ منصور جیسے ولی اللہ جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، واقف کل اسرارا ہوں، کہ وہ تو سب کچھ سمجھتے تھے، وہ تو فنا فی ذات فنا فی شیخ بھی سمجھتے تھے، یہ فنا فی ذات بھی سمجھتے تھے، فنا فی رسول فی اللہ یہ سب سمجھتے تھے، لیکن ان کو لٹکا دیا گیا۔ سجدوں سرنا چاہیے باہو کافر کین ہزارہ ہوں۔ اب یہاں سے تصوف کی تعلیم کیا تھی؟ تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑ جانا، تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ وقف کر دینا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پیغام الہی لوگوں تک پہنچانا، اور کس طرح سے پہنچانا؟ خود کو صوفیوں نے مار کے یہ بات کہی، یاد ہے؟ فریدہ بے نمازہ کتیا اے نہ پلی ریت، کبھی نہ چل آیا تو پنجے وقت مسیح، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا حکم دینا، اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تھی ڈاڈے نال پریت، امر بالمعروف کا ان صوفیاء نے حکم دیا۔ پھر تمام انسانوں کے لیے یکساں محبت، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدہ ویخ پڑھائی چوپڑی نہ ترسائیں چھے، اپنے لیے گفتار میں شیرینی پیدا کرنا، سب کے لیے محبت پیدا کرنا، سب کے لیے محبت، یاد ہوگا فریدہ جوتے مارے مکیاں تنہا نہ مارے غم، جو تمہیں مکے مارے غم نہ کرو، اپنے گھر جائیے پیڑ تنا پیر تنا دے چوم کے ان کے پیر جو ہے وہ تم چومو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صوفیاء کی تعلیم تھی جو آپ نے پنجابی میں بھی بڑے اچھے سے پڑھا، تو آپ کوٹ کر سکتے ہیں ان تمام کے تمام شاعروں کو، ان کے شعر اگر چاہیں تو آپ ان کا مفہوم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں۔ تصوف کا جو ہے وہ کردار بہت زیادہ تھا، تصوف کا ہی جناب یہ جو کردار تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن عربی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کے قبیلوں نے اسلام قبول کیا، کیا ترک تھے، کیا سلجوق تھے، سب کے سب جو ہیں وہ اسلام کے اندر آ گئے، سب کے سب نے مسلم علاقوں کو فتح کیا، چنگیز خان تھا، اگدائی خان تھا، ان کے حملوں سے بچایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عثمان ان کے والد ارطغرل جو ہیں انہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، حضرت علی حجویری جو ہیں موجودہ جو لاہور میں تشریف لے کے آئے تھے، ان کی کوششوں سے بالائی پنجاب کے اکثر علاقوں میں اسلام پھیلا، شاہ رکن عالم بہاؤدین زکریا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلام پھیلانے میں ان کا اہم خدمات ہیں۔ اب جی سندھ میں بھی زیادہ تر اسلام جو ہے وہ صوفیاء کی مدد سے جو ہے وہ پھیلا، خواجہ معین الدین چشتی جب افغانستان سے تشریف لاتے ہیں اور اجمیر میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، شمس تبریزی ہیں، شیخ سعدی ہیں، حکایات سعدی پہ تو پوری کتاب لکھی گئی، فرید الدین عطار ہیں، حضرت
خواجہ غلام فرید ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، بابا بھلے شاہ ہیں، عثمان قلندر ہیں، سید احمد سلطان المعروف سخی سرور والے، یہ لوگ وہ تھے جو کہ صوفیات، جتنا بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، اس میں اسلام تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا، یہ صوفیاء نے پھیلا۔ تو آج کے دور میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کی جا سکتی ہے، تعصبات کو جو ہے وہ پس پش ڈالا جا سکتا ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات جو ہیں وہ مثنوی مغرب میں بہت زیادہ مقبول ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی نے جو ہے وہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور صوفیاء کرام نے جو حکم دیا تھا وہ تھا احسان کا، ایکسلنس ان فیتھ۔ اب احسان کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو تبھی وہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام زبان کے ذریعے ایمان کا اقرار ہے، اور ایمان عقیدے کی اس پختگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دل کی طرف جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے وہ احسان کا ٹاپک ہے، جس کو آپ دیکھیں گے کہ احسان بڑا آسان سا، بڑا سمپل سا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس میں احسان پہ زور دیا گیا۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو اور احسان کرو، ٹھیک ہے۔ سو احادیث سے حوالہ ملتا ہے، احسان جو ہے وہ جب کسی سے کرنا ہے تو سنسیئرٹی کے سو احسان جو ہے وہ مکمل احسان ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر جو ہے وہ احسان کیا اور بعد میں سو ہمارے پاس جو ہے وہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ احسان کے بدلہ صرف اللہ نے دینا۔ تو احسان کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ آسان آسان سی چیزیں ہیں، انہیں آپ خود سے دیکھیں گے، دیکھ لیں گے، یس اور نو، یس اور نو، بتائیے ذرا مجھے۔ جی محترم نعیم صاحب، تصوف والا جو ٹاپک میں نے پڑھایا کچھ سمجھ میں لگی ہے آپ کو، بات آئی ہے اس کی، پتہ چلا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ جیسے نعیم صاحب نے بتایا، کلیئر ہو گیا جی تصوف جو ہے؟ اچھا چلیں، بہترین ہوگا۔ اب ہم جی یہاں سے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، مزید جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی، نیکسٹ تصوف کے بعد جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے جی، مساوات۔ جب ہم مساوات کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب مساوات ایکویلٹی کو کہا جاتا ہے۔ ایکویلٹی کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو ہے ہم ایکویلٹی کا مطلب ہے برابری، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں ہے، کوئی بھی دوسرے سے بڑھتر نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں، ایکویلٹی ہے۔ اب اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ معزز ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تصور مساوات احادیث میں جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں۔ تو اس کو بھی آپ خود سے دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اسلام میں برابری کا کانسیپٹ ہے، ایکویلٹی کا ہے، اور جو ہے ایکویلٹی کا مطلب کیا ہے اسے دیکھیں گے۔ سوشل جسٹس ہے، سب کے ساتھ انصاف کریں، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ عَفْوًا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، بتائیں کہ جو زائد ہے اسے خرچ کریں۔ تو یہ ٹاپک بھی آسان ہے، اس کو بھی آپ خود سے جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ رواداری و بقائے باہمی، ٹالرنس، ٹالریٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا جی نیکسٹ ویک جو ہے، کمنگ ویک جو ہے وہ ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز کا آخری ویک ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری اسلامک اسٹڈیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے
23 नवंबर को। ठीक है जी, 23 नवंबर तक हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सब के सब वाइंड अप हो जाएंगे। कोशिश करेंगे जो इंतहाई आसान टॉपिक्स हैं उन्हें नहीं करेंगे। वैसे तो जो मुश्किल हुए 23 तक हुआ, नहीं तो उससे अगला वीक जो है 30 नवंबर जो है उस पे तो ये लाजमी ख़त्म होगी। 30 नवंबर इज़ द डेडलाइन, मैंने बताया था कि 7 दिसंबर जो है वो दैट इज़ द डेडलाइन, लेकिन हम इसे 30 नवंबर तक कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो इस महीने इस्लामिक स्टडीज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। रवादारी और बकाए बाहमी जो है वो, अब रवादारी कहते किस में? इस्लामी तहजीब की जो खसूसियत काबिल ज़िक्र है वो है रवादारी। रवादारी जो है वो, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने जो है किसी को टॉलरेट किया, ठीक है, टॉलरेट किया, रवादारी की। और रवादारी के जो है वो तफसील से मतलब को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए, रवादारी जो है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मतलब आते हैं, लेकिन टॉलरेट करना कि जनाब ऐसे टॉलरेट करना कि जो किसी ने आज तक ना किया हो। इस्लाम जो है वो इतना टॉलरेट करता है, इतना रवादारी का मजहब है कि दुनिया कहती है कि इस्लाम तलवार के जो है वो जोर से फैला। ऐसा नहीं है कि तलवार के जोर से फैला। पहली बात, हम रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब नाजिल की गई, वही किताब जो है, वही तालीमात हजरत आदम पे थी, वही हजरत इब्राहीम पे थी। फिर इस्लाम जोर और जबर से ये किसी का दीन जो है वो बदलने का हुक्म नहीं देता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। इस्लाम ने बनी हुए इंसान की वहदत और मसावत का सबक दिया। या अय्युहन्नास अत्तकू, क्या लोगों अपने रब से डरो जिसने एक जान से पैदा किया। कि इस्लाम तो अपने मानने वालों को ये दर्स देता है कि सब के सब लोग जो हैं वो एक जान से पैदा होंगे। और ये भी बताया कि अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ना हटाता तो तकिए और मदरसे और इबादत खाने और मस्जिदें ढा दी जाती। दूसरे मज़ाहब के पैरोकारों को बर्दाश्त करता है, इंसानी हकूक से नवाजता है और उनकी इबादत गाहों को भी महफूज बनाने का हुक्म देता है। इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कि आप किसी दूसरे के जो है वो मजहबी इबादत खाने को गिरा दें, तोड़ दें। और अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को एक रास्ता पर डाल देता और हमेशा इख्तलाफ में रहेंगे। कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इख्तलाफ इसलिए रखा ताकि मजहबी तनू को तस्लीम किया जाए, रवादारी को तस्लीम किया जाए, बकाए बामी को तस्लीम किया जाए। रवादारी और बकाए बामी की तालीमात हदीस में भी यही है कि सारे इंसान बराबर हैं, तमाम मखलूक खुदा का कुंबा है, तमाम इंसान कंघी के दांतों की तरह है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। मुझे जी कुछ सेकंड्स के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो मैं ज़रा उसे कुछ सेकंड्स के लिए लेना चाहूँगा। डिस्कस कर रहे थे कि एक जो दीन है जो बकाए बाहमी का दर्स देता है वो इस्लाम है। स्पेन का खिता जिसका नाम आपने उंदलस सुना होगा, जानते हैं उंदलस इस्लामी हुक्मरानी में रहा था 711 से लेकर 1492 तक। बहुत अरसा होता है। इसमें यहूदी और ईसाई तहजीब एक साथ। मुसलमानों ने तो यहूदियों को नहीं मारा था, मुसलमानों ने तो कत्लेआम नहीं किया था, रवादारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर का ज़माना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में हुआ कुछ यूं कि इनके किसी चर्च को जो है नुकसान पहुंचा दिया किसी मुसलमान ने। गलत था। हज़रत उमर जो हैं वो इंसाफ पसंद थे। अब लेकिन जाहो जलाल से डर भी लग रहा था। सहाबा कराम में से जिसने जो है वो किया था, तो वो शायद उन्हें लगा था कि फलां चर्च से कुछ इस्लाम के खिलाफ कोई बात की, उन्होंने अपने तौर पर जाकर नुकसान पहुंचा दिए। हजरत उमर तक बात पहुंची और जो है वो हजरत उमर इंसाफ पसंद बंदे, उन्होंने बुला लिया चर्च वालों को कि आप लोगों का क्या जो है वो मुतालबा है, क्या किया जाए, क्या हो।
انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ خانہ کعبہ کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں اگر ہمیں آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے کا چہرہ بڑا سرخ ہو گیا جب یہ بات سنی، تو وہ جن صحابی نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے کہا میں قطعاً یہ برداشت نہیں کروں گا، میں حاضر ہوں اور آپ مجھے نقصان پہنچا لیں۔ تو اس پر جو ہے وہ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے چرچ والے، انہوں نے خود ہی اس معاملے پہ معافی دے دی تھی۔ تو اسلام تو رواداری کو فروغ دیتا ہے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ وقت تھے، وہ چاہتے تو ان کی عیسائیوں کی اس ڈیمانڈ پہ ان کی گردن اتار دیتا ہے کہ تم لوگ ہوتے کون یہ کرنے والے، لیکن نہیں، اور یہ رواداری کی وجہ سے تھا۔ اسلام نے غیر مسلموں کے اوپر کہ آپ لوگ اگر جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ ٹیکس دے کے بچ سکتے ہو۔ ٹیکس جو ہے وہ جان سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، کہ ٹیکس جو ہے وہ کتنا ٹیکس، معمولی سا ٹیکس، نارمل سا ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ یہودی اور عیسائی شرفیہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ۔ اسلام امن کی علامت ہے، اپنے پیروکاروں کو بھی زور دیتا ہے، جس نے کسی ایک انسان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد کے علاوہ، مطلب اب جو یہودی کہہ رہے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں، ان کے فساد کو روکنے کے لیے تو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ جس نے ویسے انسانوں کو قتل کیا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ کریٹیکل انالیسس اس کا مطلب رواداری کرنا صرف درس دیتا ہے، بلکہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو پھر بھی جو ہے اسلام کی رواداری میں فرق نہ ہے۔ صلیبی جنگ، عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگی، مسلمان طاقت میں تھے، مسلمان سپر پاور تھے، لیکن ایسا دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے آج فلسطین اور اسرائیل جو ہے وہ ان کی جنگ ہو رہی ہے، فلسطین جو ہے وہ بڑی تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، آج اعجاز الدین نے بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی، کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جس نے حماس کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اٹیک کرو اسرائیل پر، اس کو پتا تھا کہ یہ تباہی ہوگی، یہ کس نے موٹیویٹ کیا تھا حماس کو؟ کہتے ہیں کہ جب اندرا گاندھی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، تو جس نے اس کو قتل کیا تھا، اس نے، اس کی جو قتل کرنے والے کی بیوی جو ہے وہ بعد میں لوک سبھا کی جو ہے وہ ممبر بن گئی تھی۔ تو امریکہ کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 9/11 نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، امریکہ نے خود ہی جو ہے یہ 9/11 کے نام پہ یہ اٹیکس کروائے تھے، اور یہ سعودی عربیہ کے تعاون کے ساتھ ہوا تھا۔ جتنے لوگ انوالو تھے سب کے سب کے پاس سعودیہ کے پاسپورٹ موجود تھے، اور سعودی عربیہ ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے جو ہے وہ یہ کہا، اکانومسٹ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ڈان نے بھی رپورٹ کیا، سعودیہ نے کہا کہ جناب بے فکر ہو جائیں، ہم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن میں جو باتیں ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ صرف یہ کر دیں کہ سیز فائر کر دیں اگر آپ نے کرنا ہے تو، ورنہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے تھے اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ ایجپٹ نے اور یو اے ای نے تو آلریڈی جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہوا ہے، اور بحرین نے بھی جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے، تو یہ ممالک تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو ذرا امیجن کریں کہ اس وقت اسرائیل کی جگہ پہ اتنے طاقتور مسلمان تھے، لیکن کیا تھے، مسلمان دوستوں کے وفد ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی اور کسی کو اعتراض نہیں تھا، پوری کی پوری خوش دلی سے جو لوگ ہیں وہ ٹیکسز ادا کر رہے تھے۔ یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں یہ شامل ہیں۔ مسٹر آرنلڈ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامی رواداری کے اصول اس طرح کے کاموں کی اجازت ہرگز نہیں دیتے جو ظلم اور عداوان تک جا پہنچے۔ مسلمانوں کا معاملہ دوسرے مذاہب کے طرز عمل کے بالکل برعکس رہا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے یہ ساری کے سارے واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نہ صرف رواداری کی بات کرتا ہے بلکہ رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ وہ اللہ ارسلہ رسولہ ہو کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔
کافر نہ خوشی. یہی اسلام ہے جو مساوات کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فاطمہ نے چوری کر لی. فاطمہ عورت تھی ایک قبیلے کی. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت اسامہ سے گزارش کی گئی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بڑے قریب تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ، بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ اونچے طبقے کا بندہ جو ہے سزا کا مستحق ہوتا تو اس پر جو ہے وہ سزا نہیں لگاتا. نچلے طبقے کا بندہ ہوتا تو اسے نافذ کرتے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس فاطمہ کی جگہ ہوتی تو میں اس کی بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور وفات کے وقت بھی تو یہی فرمایا حضرت فاطمہ کے کان میں کہ تم جنت میں مجھ سے سب سے پہلے ملو گی. اور یہ بتایا کہ فاطمہ اور اپنی پھپھو صفیہ کو کہ میں محمد تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا. اعمال کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہے. اخلاقی اقدار کیا ہے یہ خود دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے اخلاقیات کا درس دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ احسان کا درس دیتا ہے. اسلام اخلاقی جدوجہد کی بات کرتا ہے. اسلام یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے آپ نے مرنا ہے، احسان کریں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے. سادہ سادہ سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں جیسے اللہ نے بھلائی کی ہے. اور جو متقی وہ ہیں جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ کسی دغا باز و ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اپنی عورتوں کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے گالوں کو ٹیڑھا نہ رکھ، زمین پر اطراء کرنا چل. کوئی شک نہیں کہ اللہ کسی مغرور اور شیخی باز کو بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا جی، اگلا جو کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بلکہ ہمارے پاس اگلا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر ہمارے پاس ہے اسلام اور دنیا. یہ بیسک بیسک سی چیزیں ہیں جی، اس کو جو ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلام اور دنیا. اب یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کے اسلامی تہذیب پہ کیا اثر ہے، یعنی کہ کلیش آف سویلائزیشنز. اسلام جو ہے وہ اسلامی دنیا میں کیا ہے. دیکھیے، مسلم اسپین کے کالجز میں نا ایک بات لکھی ہوئی ہے اور وہ بات یہ ہے: دا ورلڈ از سپورٹڈ بائی 4 things only. دنیا 4 چیزوں پر قائم ہے. دا لرننگ آف دا وائس، دانش مندوں کے علم کی وجہ سے. اگر دنیا سے تمام کے تمام دانش مند لوگ ختم ہو جاتے ہیں تو دنیا ختم ہو جائے. دا جسٹس آف دا گریٹ، عظیم لوگوں کی جسٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دا پریئرز آف دا رائٹیوس اینڈ دا ویلر آف دا بریو، پرہیزگاروں کی دعا اور بہادروں کی دلیری سے. اسلام کی آمد کے بعد جو ہے اسلام ایسے ہی طاقتور نہیں بنا تھا کہ کھیرے پہ اللہ کا نام مل گیا. ٹھیک ہے، آلو کو کاٹنے سے اللہ کا نام مل گیا. وہ دیکھیں آسمان پہ بادلوں نے لفظ محمد لکھ دیا. اسلام نے اس لیے اپنی صلاحیتوں اور کا سلسلہ نہیں منوایا تھا. اسلام نے ایجادات کی مدد سے سائنس کے میدان میں اپنا لوہا منوایا تھا. مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے. ابن فارس پہلے بندے تھے جو ہوا میں اڑے تھے، حافظ قرآن تھے. اور ہمارے مدرسوں میں کیا سین ہے، ہمارے مولوی حضرات صرف حلووں کے لیے اڑ سکتے ہیں. وہ چاہے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دیں، حلوہ دیکھ لیں، لیکن ہوا میں اڑنے کا کبھی فن اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے. انہیں خود نہیں پتا. ادب اور فنون پر جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. علماء سو جو ہے نا، یہ وہ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے دنیا پہ فوکس کیا. آپ اپنا معاشرہ نہیں تبدیل کر پا رہے ہو. 7 لاکھ سالانہ آپ جو ہیں وہ مدرسے سے بچے پیدا کر رہے ہو، ان کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اور اس کی ذمہ دار وہ مولانا بھی نہیں ہے، وہ مولوی بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار وہ منسٹری کا، ریلیجیس منسٹری کا پرسن ہے کہ جس نے کبھی بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے تم اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، کالجز میں پڑھانے کے لیے کمیشن کے ریکمینڈڈ بندوں کو رکھو، اور اسلام جتنا مقدس مذہب ہے اس کو پڑھانے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہی نہ ہو.
تو جہالت یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی بھی آج اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دے گا. معاملہ یہ ہے کہ اس کو اپنے علم حاصل کرنا ہے، اور یہی پاکستان کا جو ہے وہ سیاپا ہے. پاکستان کے اندر جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے، آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیں گے، وہی رٹی رٹائی باتیں بتائیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد کسی نے نہیں آنا اور ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. بھائی بہت اچھی بات ہے، تبلیغ کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو علم پہ زور دیا تھا. ہم لوگوں نے سائنس کے میدان میں کیا اپنا لوہا منوایا؟ ہماری کتنی جو ہے وہ نئی میڈیسنز ہم نے تجویز کی ہیں، کتنی ویکسینیشنز ہم نے نئی بنائی ہیں. ہم ایک زمانے تک ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کرتے تھے کہ ٹی وی پہ پابندی ہے، آج ہم سب کے یوٹیوب چینلز ہیں، سب کے ٹک ٹاک آئی ڈیز بن چکے ہیں. تو بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی مسجد جس کے اندر ٹی وی حرام ہوا کرتا تھا، وہی مسجد کے مولوی جو ہیں اس نے موبائل فون سامنے رکھا ہوتا ہے تاکہ ریکارڈ اور اس کے بعد یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ کرے تاکہ وہ ویورز کو دیکھ سکے اور سبسکرائبر جو ہیں وہ اس کے بڑھ سکے. سو ہم لوگوں نے جب دنیا کی وہ جو ہمارا نشاط ثانیہ تھا، جب ہم نے حکومت کی تھی، وہ زمانہ کچھ اور تھا. نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راز سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قنات وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت رعونت غرور تکبر وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب غفلت وہی ہے. نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ. یہ شعر لکھ سکتے ہو مسدس حالی کے ہیں. ول ڈورنٹ جس کی کتاب بھی آپ نے دا فالن لیوز پڑھی تھی، ایک زمانہ اس نے گزارا 1885. امیجن کریں 1885، 100 سال کے قریب اس نے زندگی گزاری. اسٹوری آف سویلائزیشن ٹائم ملا سی ایس ایس کے پیپروں کے بعد ضرور پڑھیے گا. وہ کہتا ہے کہ اسلامی تہذیب عروج و زوال کا ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ جٹلا ہی نہیں سکتے. مسلمان سائنسدانوں نے یونانی، ریاضی، فلکیات ان میں اپنا لوہا منوایا، اور یورپیوں نے کیا کیا؟ ان کی تو عقلیں دنگ رہ گی کہ یار اتنی اتنی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز جو تھا، راکٹ جو تھی، جو جو میزائل بھیجنا تھا، اس کا نقشہ، اس کا خواب ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا کہ اسپیس کے اندر ہم نے مشن بھیجنا ہے. تو مسلمانوں کا تھا، لیکن اب مسلمان نہیں کریں گے. اب مسلمانوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ جو ہے وہ پیٹ پہ باندھوں کہ یا سینے پہ باندھوں، اسی پہ لڑتے رہیں گے. تم کافر ہو، تم اس مسجد میں چلے گئے ہو، تم کافر ہو. اب یہ مسلمانوں کے کارنامے یہ تھے کہ نقشہ نویس، شیشہ ساز، لوہار، سب کے سب جو ہیں وہ ہر جگہ پہ اسلحہ بنتا تھا تو وہ مسلمان بنانا جانتے تھے. ٹھیک ہے، سنار جو تھے وہ مسلمان تھے، کام یہ کیا کرتے تھے. اور اسلامی تہذیب کے سنہرے دور نے سیاست، علم، ادب، لسانیات، ان تمام چیزوں میں بے انتہا شخصیات پیدا کی. 4 صدیاں جسے کہا جاتا ہے کہ بڑی شاندار صدیاں تھی، ہارون الرشید کی تھی. ہارون رشید، اس کا دور 786 سے 809. اور پھر اس کے علاوہ مامون رشید جو تھا، یہ وہ تھا کہ بادشاہ وقت تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو حکم دیا ہوتا تھا کہ استاد کہیں پہ دیکھو تو استاد کی جو ہے وہ چپل درست کرو. اور بیٹے لڑا کرتے تھے. ایک دفعہ مسجد میں استاد جو ہے وہ چلے گئے جمعہ کی نماز پڑھنے، تو جوتے صرف اس لیے کہ استاد کے جوتے ہم نے سیدھے کر کے رکھنے ہیں، 2 شہزادوں میں جھگڑا ہو گیا. تو بادشاہ جو ہیں وہ انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ استاد کی یہ مقام، یہ عزت تھی. ہمارے ہاں جس کی سب سے کم رسپیکٹ ہے آپ کی سوسائٹی میں، وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دوست ہوں گے. اس کے بعد آپ کے کالج سیکٹر، اس کے بعد یونیورسٹی سیکٹر. کہ آپ نے کبھی بھی پریفر ہی نہیں کیا ایسے معاشرے کے اندر جو ہے. اور استاد بھی پھر ویسے ہی ہیں، وہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے چلتا ہے.
لیکن یہی استاد جب جو ہے وہ روم میں چلا جاتا ہے تو جج جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹیچر ان دا کورٹ. تو ہمارے پاس جو تھی، ہمارے پاس صرف یادیں ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اسلام کی تہذیب جو تھی، جو لوگ اس میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے وہ علم و سائنس کے مشل بردار بن گئے تھے. عربی زبان کو تہذیب کو ایک نئی تقویت مل گئی تھی. سائنس کے فنون کے شعبہ جات میں جو ہے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی. عقلی، منطقی اور ثقافتی زندگیوں کو کافی حد تک بدلا. عربی ایک عالمی زبان بن گئی. تقریباً 1000 سال تک عربی پورے اقوام عالم کے لیے رابطہ اور سائنسی علوم کی زبان رہی. اسلامی تہذیب کی تکثریت یہ تھی کہ لوگوں نے احترام کیا مذہبی آزادی کی. غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی، آنر کی. اب مسلمانوں کے علمی تحریک کے امتیازات کیا کیا تھے، کیسے کیسے کام کیا، یہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویک دیکھیں گے، کیونکہ ٹاپک یہ کافی ڈیٹیل سے ہے. سائنسی اور علمی کارنامے ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، پھر ایسٹرونومی ہے، جیوگرافی ہے، نیویگیشن ہے، پھر میتھ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی مغربی تہذیب کیسے ہے، کیسے علم جو ہے وہ یورپ میں منتقل ہوتا ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسلاموفوبیا کیا ہے، اسلاموفوبیا کا تدراک کیسے کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے. 2021 میں یہ پیپر میں آیا ہوا تھا. یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم اپنی اپ کمنگ کلاس میں کریں گے. لیجیے کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتے ہیں. ادروائز دیٹس آل فرام مائی سائڈ. لیجیے تھینک یو سو مچ ایوری ون. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ سیشن. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.